آخری سوال جہیز کے اوپر. ہماری سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے یہ زیادہ برے صغیر کا ہی ہے یہ معاملہ، لیکن اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے، اس پہ شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی جہیز دیتے یا لیتے ہیں تو کیا وہ کوئی گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، بس ٹھیک ہے؟ اسلام میں اس طرح کی ساری چیزیں، شادی کی رسومات جن میں خلاف شرع کوئی بات نہ ہو، اسے کلچر پہ چھوڑا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جہیز ڈیمانڈ کرنا زبردستی، ظاہر ہے یہ تو لعنت ہے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں تو یہ ہے کہ مرد نے حق مہر دینا ہے بیوی کو، بیوی نے نہیں اپنے خاوند کو کوئی چیز دینی. تو جہیز والا معاملہ تو ایک الٹ چل رہا ہوتا ہے. خاوند نے حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کیا. سورۃ النساء میں آیا کہ اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا حق مہر میں تو واپس نہیں لوگے طلاق کی صورت میں، وہ اس کا ہو چکا، اس کے عوض ہی وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی نا. ہاں اگر رخصتی سے پہلے قرآن میں آیا کہ عورت طلاق لے لے پھر بھی آدھا حق مہر اسے دینا ہے، اندازہ کرے، آدھا پھر بھی دینا ہے، یعنی 10 تولے سونا ہے تو 5 تولے دینا ہے. اور اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہتی ہے یعنی کہ خلا لینا چاہتی ہے اور وہ اپنے مرد کو آفر کرتی ہے کہ جو تم نے مجھے حق مہر دیا تھا اتنے % میں تمہیں واپس کرتی ہوں تو تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ نیب نہیں رہا رشتہ تو ٹھیک ہے آفر قبول کر لو، اور اس میں بھی کوشش کرو کہ کچھ اس کے پاس رہنے ہی دو، یعنی ہمیشہ درگزر کی روش اختیار کرنی ہے آپ نے. لہذا یہ جو معاملہ ہے یہ تو کلیئر ہو گیا. اب رہا جہیز، یہ ایک کلچرل چیز ہے. مجھے بتائیے آج تک کسی شخص نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ ایک نئی موٹر بائک ایک جوان لڑکے کو باپ نکلوا کے دیتا ہے 4-5 لاکھ روپے کی. آج کل جو اچھی والی بائک ہے وہ 3-4 لاکھ روپے کی ہے، جو موٹر سائیکل نوجوان چلانا چاہتے ہیں. وہ شریفوں والی نہیں، وہ جو دوسری والی ہے. اچھا وہ بھی خیر شریفوں والی ہے، ہیوی ڈیوٹی. تو 4 لاکھ کی موٹر بائک 4.5 لاکھ کی 5 لاکھ کی وہ نکلوا کے دیتا ہے. اس کے عوض کیا وہ اپنی بچی کو بھی کوئی سواری لے کے دیتا ہے؟ نہیں لے کے دیتا نا. کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ جائز ہے موٹر بائک نکال کے دینا؟ جبکہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا. پھر نبی الاسلام کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، یہ میرا بڑا تابع فرمان بیٹا ہے، میں نے اسے غلام بھی گفٹ کیا. وہ اپنی ایفیشنسی جھاڑ رہے تھے وہاں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ تو نے اپنے باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو فرمایا پھر باقیوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو یا اس سے بھی واپس لو، اولاد کے درمیان انصاف کرو اور مجھے اپنے گناہ پر گواہ نہ کرو. اس نے کہا سر یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے. آپ فرمایا یہ گناہ کر رہا ہے اور مجھے گواہ بنا رہا ہے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ ایکویلٹی ہے زندگی میں. اگر کوئی گفٹ دیتا ہے نا تو پھر مرد و عورت کا بھی وہ 2:1 کی ریشو نہیں ہے، ایک جتنا دینا ہے برابر. ہاں ٹھیک ہے، وہ وراثت کا معاملہ الگ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک میاں بیوی نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، کیا مردوں کو عورتوں کو سلامی نہیں دیتے کہ نیا جوڑا ہے چلے کچھ اپنا بنا لے گا؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ وہاں کہتے ہیں کلچرل ہے. یہ نکاح خاں اور مولوی نکاح پڑھانے کی جو فیس لیتا ہے یہ کس حدیث میں آئی ہوئی ہے؟ کوئی ضعیف حدیث ہی دس دو. کہتے ہیں کلچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، اپنی جیب میں جا رہا ہے تو کلچرل ہے، دوسروں کی جیب میں جا رہا ہے تو آپ شریف فتوے لگاتے ہیں، یہ کلچرل چیز ہے. اسی کو ایکسٹراپولیٹ کریں. ایک باپ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو موٹر بائک نکلوا کے دی تھی، چلو میری بچی کی شادی ہو رہی ہے میں اسے بیڈ روم فرنیچر دے دیتا ہوں 4 لاکھ روپے کا. تو آپ اس باپ کو روکیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو گفٹ نہ دے سکے یہ کہہ کے کہ یہ تو جہیز ہو جائے گا؟ بھئی یہ جہیز اس صورت میں ہوگا جب داماد کہے کہ مجھے بیڈ روم فرنیچر ڈلوا کے دو، جب وہ ڈیمانڈ کرے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو نئی ہونڈا سیوک لے کے دے رہا ہوں، وہ بھی میرے خیال مجھے تو نہیں پتا، آپ شاید سنا میں نے 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، 85 پلس ہے. ہونڈا سیوک لڑکے کو تو لے دی، اگر 85 لاکھ اپنی وہ بچی کو اکاؤنٹ میں ڈال دے کہ بچہ تیری نئی زندگی ہے، نیا فرنیچر لے لیں، چلو تم لوگ کل کو اپنی نئی زندگی شروع کر رہے ہو تو عمرے پہ دونوں چلے جانا، یار یہ لو میری طرف سے ٹکٹ رکھ لو، تو کہتے ہیں جہیز ہو گیا. تو جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے،
لیکن اگر کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے یا بیٹی کو کوئی گفٹ دینا چاہے، اور میں تو کہتا ہوں دینا چاہیے، جو بیٹیاں ایسی ہیں کہ ان کے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کا اپنے ماں باپ پہ یہ حق ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. اس کا ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو آپ اللہ کے حضور مجرم نہیں بنیں گے بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کر کے. دوسرا، جس گھر میں وہ جائیں گی وہاں ان کی عزت ہوگی. جو مرضی کریں، روٹی چھٹا فرض ہے اسلام کا، انڈکلیئرڈ. ہاں سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال ہو نا آپ کے پاس، آپ کی شکل بھی قابل قبول نہ ہو، دنیا آپ کو سلوٹ کرتی ہے. آپ جتنے مرضی خوبصورت ہو، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے نا، آپ کے قریب بھی کوئی نہیں پھٹکتا. یہ دنیا کی ریالٹی ہے. بالکل. تو ہم ریالٹی میں جیتے ہیں، ہم خوابوں کی دنیا میں نہیں جیتے. اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دیا ہے اسے چاہیے اپنی اولاد کو جتنا دے سکتے ہیں وہ ضرور دے. یہ فرق نہ کریں، ان چکروں میں نہ پڑے. اور پھر یہ جو علماء اس قسم کی آپ کو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، آپ دیکھیں یہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کیا کیا شاہانہ خرچے یہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ون ڈش، خود یہ جن ہوٹلوں میں شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی اور چندوں کے پیسوں پہ، ان لوگوں کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. چند ایک علماء ہوں گے کوئی لاکھوں میں ایک جن کا کوئی اپنا کاروبار ہوگا، ادروائز ڈکلیئر تنخواہ ان کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوگی، وہ بھی بہت بڑے لیول کے عالم کی. عام عالم کی تو 30-40 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی. گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بنگلے ہیں، بچوں کو موٹر بائکس نکلوا کے دیے، کہاں سے؟ چندہ بک ان کے پاس ہوتی ہے. تو اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. یا تو ڈکلیئر تنخواہ کروا لیں اپنی 10 لاکھ روپیہ، وہ کروائیں گے، لوگ کہیں گے حضرت نکلیں یہاں سے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تلخ حقائق ہے جی. اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے بچائے جی ہمیں. آمین. سوال آخری تھا لیکن اس میں سے سوال نکل آیا ایک، کیونکہ یہاں پہ جہیز کی اور اس سے پہلے آپ نے خلا کی اور طلاق کی بات کی. کس سٹیج پہ آ کے شریعت اجازت دیتی ہے، یا ایسے ایشوز ہوں کہ مرد کو حق ہے کہ یار آپ ختم کر دے، یا کس سٹیج پہ عورت کو اختیار ہے کہ اب بہت ہو گیا، علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے؟ یہ تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے. دیکھیں جو بڑی جینون ریزن ہے نا، اس میں تو فوراً ڈسین کر لینا چاہیے. یعنی خامند مارتا پیٹتا ہے ویشیوں کی طرح، خرچہ پورا نہیں کرتا اور نہ وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے، سیکچولی ڈسیبل ہے، وہ تو بالکل ہی ختم ہی ہو گیا نکاح. اس طریقے سے عورت کا جو معاملہ ہے بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے، سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آتی ہے، اور ظاہر خاندانی نظام تو اس طرح آگے نہیں چل سکتے. تو اس طرح کے سارے معاملات میں، لیکن یہ آخری درجے میں طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں. آخری درجے میں اوائڈ کریں. اس کے پورے پھر سٹیپ ہیں کہ دونوں طرف سے بڑوں کو انوالو کریں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ان شارٹ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہی ہو علیحدگی والا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے تو اسے ڈیلے نہ کریں. میں نے دیکھا 30 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے. کتنا ظلم ہے. اب وہ دونوں ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو اولاد ذلیل ہوتی ہے، ایک گھر میں ماں کو رکھا ہوا ہے، ایک میں باپ کو، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے، نامحرم ایک دوسرے کے لیے، مصیبت بن گیا اولاد کے لیے. یہ ہمیں لوگوں نے جینون کیسز بتائے ہیں، میں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کرائی ہیں. یہ بڑھاپے کی طلاقیں کی ہو جاتی ہیں، وہ شروع سے چلاتے رہتے ہیں. اور اکثر ایسے خامند جو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے، جس طرح کورونا کے دنوں میں جب خامند گھر میں آئے تھے تو مارتے بھی تھے اور طلاقیں بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ والے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. پلس یہ کہ ٹالریٹ کرتے رہتے ہیں کہ چلو نبھاؤ. تو یار 30 سال نبھا لی ہے تو اب جو پچھلے 10 سال رہ گئے ہیں وہ بھی نبھا ہی لے یار. کیوں آخری وقت میں تو نے یہ معاملہ خراب کر دیا؟ تو آخری وقت تک نبھائیں. لیکن اگر آپ کو نظر آئے تو پورے وثوق کے ساتھ ساری سٹیجز طے کر کے، بڑوں کو انوالو کر کے، اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے تو قرآن میں آیا کہ علیحدگی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نیا مرد کر دے گا، اس کے لیے کوئی نئی عورت کر دے گی. سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبیل نکال دے گا. یہ کوئی گال ہی نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی تو اب زندگی ختم ہو گئی ہے، یا خلا لے لیا تو زندگی ختم ہو گئی ہے. کوشش کریں آخری وقت تک کہ ایسا نہ ہو. لیکن جب یہ ناگزیر ہو جائے ان وجوہات کی بنا پہ تو پھر اسے ڈیلے بھی نہ کریں. ادروائز لٹکتا رہے گا، ایک نہ ایک دن یہ رشتہ ٹوٹ ہی جانا ہوتا ہے، اور وہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور ہم نے سوچا تو کم تھا لیکن بڑی لمبی پوڈ کاسٹ ہو گئی. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ کو میسج دیں. لاسٹ پوڈ کاسٹ والا میسج تو آپ کا پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے. کوئی اس طرح کا میسج دیں کہ جو پوری قوم کے لیے اور مسلم امہ کے لیے فائدے کا ہو. دیکھیں میسج یہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس رمضان میں ہم ان کی تکلیف کو یاد نہ کریں تو یہ ایک اخلاقی خیانت بھی ہوگی، ایک مذہبی خیانت بھی ہوگی کہ ہم اپنی دعاؤں میں
انہیں یاد نہ رکھیں، پلس جو لوگ فائنینشلی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں، اپنے گرد و نواح میں بھی جو غریب لوگ ہیں انہیں سپورٹ کریں۔ رمضان المبارک میں نبی الاسلام کا جو فیاضی والا معاملہ تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا معاملہ، وہ تیز ہوا کی طرح ہوتا تھا، بخاری مسلم میں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریب بچوں کا خرچہ اٹھائیں۔ پاورٹی سرکل سے غریب لوگوں کو نکالنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کی تعلیم میں ان کا سہارا بنیں۔ جن بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے جائیں، وہاں سے ریمیٹنس ملک میں بھیجیں۔ جو نہیں جا سکتے، گورنمنٹ کا کام ہے انہیں سپورٹ کرے، یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بندوبست کریں تاکہ وہ اس ملک کو ریمیٹنس دیں، وہ بھی اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکالیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ مرنے سے پہلے قرآن و سنت کو اسٹڈی کریں، پرپز آف لائف کو سیکھیں، اور تمام علماء کو سنیں، تمام سپیکرز کو سنیں، لیکن ان کی باتوں کو ویریفائی کریں قرآن و سنت سے۔ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لیں، جو اس کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں، پھر بھی سنتے رہیں، جہاں کہیں اچھی بات ملے وہ لیتے رہیں۔ یہ ہمارا میسیج ہے جی آپ کے لیے۔ بہت شکریہ علی بھائی، جزاک اللہ خیر۔